یورپ کی اصل طاقت نیٹو اتحاد ہے، جسے سوویت یونین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ یورپ کو درپیش سوویت عسکری خطرات سے فوری نمٹا جائے اور دنیا بھر میں جہاں بھی یورپی مفادات کو خطرہ ہو یہ اتحاد حرکت میں آئے۔ لیکن اب یہ اتحاد بھی اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے۔ امریکہ جو اس اتحاد کو سب سے زیادہ سرمایہ فراہم کرتا ہے وہ اب ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا بنیادی نعرہ یہی تھا کہ نیٹو اتحاد ناکام ہو چکا ہے، امریکہ اس کے لیے مزید سرمایہ نہیں لگا سکتا۔ اگر یورپ اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سرمایہ بھی یورپ فراہم کرے۔ یورپی ممالک اپنے سنگین معاشی مسائل کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو سرمایہ دینے کے لیے کسی طور پر رضامند نہیں ہیں۔ اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانیہ کی کئی اہم ایٹمی اور دفاعی تنصیبات ہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ کو کسی حد تک خود مختاری حاصل ہے اور وہ ریفرینڈم کے ذریعے برطانیہ سے الگ ہونے کا قانونی حق بھی رکھتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ نے بھی اب کھل کر کہہ دیا ہے کہ برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کے فیصلے پر اسکاٹ لینڈ برطانیہ سے الگ ہو جائے گا۔ اگر اسکاٹ لینڈ نے برطانیہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو یہ فیصلہ برطانیہ کی معاشی اور دفاعی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جو یورپی ناخداؤں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ یورپ میں شکست اور بے بسی کی عجب داستان رقم ہو رہی ہے۔ یورپ سکتے میں ہے، ایسا لگتا ہے یورپ بھر کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اب یورپ کو ترکی یاد آ رہا ہے، جس نے پچھلے 90 سال میں یورپ کا حصہ بننے کی ہر ممکن کوشش کی، یورپ کے ہر رنگ میں ڈلتا چلا گیا، اور اب جبکہ یورپ کے مسلسل غرور اور انکار پر ترکی اس کوشش کو ترک کر چکا ہے اور واضح کر چکا ہے کہ ہم اب متعصب یورپ کا حصہ بننا نہیں چاہتے، تو یورپ کو ترکی کی یاد ستانے لگی ہے۔ پچھلے ہفتے یورپی یونین کے اہم عہدیدار کا بیان سامنے آیا کہ ہم نے ترکی کو اپنے سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ ابھی تو اعترافات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک لمبی فہرست اعترافات کی آنا باقی ہے کہ یورپ نے پچھلی ایک صدی مسلمانوں کے ساتھ ملوکیت اور جمہوریت کی آڑ میں کیا کیا کھیل کھیلا۔ 21ویں صدی مسلمانوں کے عروج کی صدی ہے۔ مسلمان اپنی آزمائش اور یورپ اپنا وقت گزار چکا ہے، دونوں اپنے اپنے ماضی کی جانب واپسی کر رہے ہیں، اور کسی نہیں معلوم کہ واپسی کا سفر تیز اور اعترافات سے بھرپور ہوا کرتا ہے۔ یورپ کی یہ صورتحال پیغام ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو آئے روز یورپ کے گن گاتے ہیں، جو میڈیا پر پھیلائی ہوئی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں، اور جو مملکت خداداد پاکستان کو چھوڑ کر آزادی کی خواہش لے کر یورپ جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔